نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آیت نمبر 175 سورہ آل عمران۔ معزز سامعین و ناظرین، میں نے پہلے بھی ایک دو دفعہ کہا ہے، آپ اس کو میرے لیکچر کو شیئر کیا کریں اور اس کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں تاکہ یہ عمل خیر آگے فروغ پا سکے اور اس عمل کو اللہ ہمارے لیے نجات کا باعث بنائے اور اس پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ شیطان تم کو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ شیطان اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تم نے اس سے ڈرنا نہیں ہوگا، خواف ہو تم مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اس شیطان کا بھی ایک پروپیگنڈا کا ایک سیل ہے پورے کا پورا۔ شیطان بھی بڑا منظم طریقے سے اپنا کام کرتا ہے۔ جس وقت شیطان کو جنت سے نکالا گیا تو شیطان نے کہا کہ لأضلنہ، میں کہتا ہے کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، میں ان کو سیدھے راستے سے بھٹکا دوں گا، میں ان کو طرح طرح کی خواہشات دلاؤں گا، جو مجھ سے ہو سکا میں آدم علیہ السلام اور اس کی ذریت کے خلاف کام کروں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ جاؤ تم گھوڑے دوڑا لو ان پر، اپنے چیلے چپے چھوڑ دو تم ان پر۔ فرمایا کہ تم ان میں سے ہر اس شخص کو گمراہ نہیں کر سکتے جس کو میں گمراہ نہ کروں۔ یعنی معلوم ہوتا ہے گمراہی سے اللہ ہی بچاتا ہے۔ مستطاعت وما توفیقی الا باللہ، اچھے کام کرنے کی بندے میں طاقت نہیں ہے مگر جو اللہ طاقت دے۔ اگر کوئی صراط مستقیم پر ہے تو اللہ کا فضل ہے اس پر، اگر کوئی دیندار ہے اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے اس پر، کسی کی اولاد نیک ہے لائق ہے اللہ کا فضل ہے اس پر۔ یہ جو فضل ہے اللہ کی رحمت یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یا اللہ میرے کام تمام کے تمام کام درست فرما دے، ایک لمحہ بھر کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کر۔ انسان بہت کمزور ہے، انسان کا دشمن میں انسان کا جسد خاکی، انسان کی ذات خود انسان کی دشمن ہے۔ انسان کا نفس امارہ انسان کو گناہ کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ وما ابرئ النفس ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں اپنے نفس کو بری ذمہ نہیں قرار دیتا، نفس چاہتا ہے گناہ کر لے، یا اللہ یہ نفس تو تیری رحمت سے ہی بچ سکتا ہے، اگر تو رحمت کرے گا تو بچوں گا، اگر تو رحمت نہیں کرے گا تو میں برے کام سے بچ نہیں سکتا، یا اللہ مجھ پہ رحم فرما۔ تو شیطان اپنے دوستوں سے اللہ کے دشمنوں کو ڈراتا ہے۔ اگر تم نے کفر کا مقابلہ کیا، اگر تم نے رشیا کا مقابلہ کیا، اگر تم نے امریکہ کا مقابلہ کیا، فلاں ملک کا کیا، فلاں، وہ تمہیں کھا جائے گا۔ شیطان اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ اچھا فرمایا کہ فلا تخافوا، تم ان سے مت ڈرو، ان کید الشیطان ضعیفہ، شیطان کا مکر و دجل بہت کمزور ہے۔ اللہ کہتا ہے کمثل العنکبوت، جیسے عنکبوت کا جالا ہے ایسے ان کی حیثیت ہوتی ہے۔ بس انسان کو خودداری کا مظاہرہ، طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جس وقت آدمی ایمانی غیرت کا مظاہرہ کرتا ہے تو پھر خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ اسلام کو، اہل اسلام کو مسلسل ایک جدوجہد جاری رکھنی چاہیے، ماہ سے لے کر لحد تک۔
مسلمان ایک منٹ ایک لمحہ کے لیے بھی غافل نہ ہو، بالکل چست چوک و چوبند زندگی گزارے۔ مسلمان کو چاہیے آنکھیں کھول کر دنیا میں زندگی گزارے۔ مسلمانوں کو ساری دنیا ہی دشمن ہے، ساری دنیا ہی دشمن ہے مسلمانوں کی۔ مسلمانوں کو اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے بیدار ہو کر رہنا پڑے گا دنیا میں۔ اگر مسلمان غیر مسلموں میں اعتماد کریں گے، الکفر ملت واحدہ، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام کفر ایک ملت ہے۔ جب امت پر کوئی مسئلہ آ جائے گا، تمام لوگ امت محمد علیہ السلام کے خلاف مجتمع ہو جائیں گے، حتیٰ کہ مسلمان بھی غیر مسلمانوں سے مل جائیں گے۔ مسلمانوں کے اتنا ضعیف، اتنا کمزور ایمان ہے مسلمانوں کا، مسلمان بھی غیر مسلموں سے مل جاتے ہیں۔ اس کی ہمارے سامنے مثال ہے یہ افغانستان کی، مسلمان بھی مل گئے، غیر مسلم بھی مل گئے۔ کسی مسلمان نے بھی اظہار محبت، اظہار شفقت نہیں کیا، دست شفقت نہیں رکھا افغانی پر۔ مسلمان کا سب سے بڑی مسلمان کے لیے بڑا المیہ، مسلمان بک جاتا ہے۔ فرمایا مجھے تمہاری غربت یا عسر کا اتنا فکر نہیں ہے، مجھے فکر ہے تم مال پہ بک جاؤ گے، پیسے میں تم بک جاؤ گے، دین بیچ دو گے، اپنے ضمیر بیچ دو گے۔ فرمایا مجھے تمہاری غربت کا اتنا، غربت کے فتنوں کے اندیشہ نہیں ہے جتنا پیسے کا اندیشہ ہے، تم پیسے کی وجہ سے سب کچھ کر گزرو گے۔ تو اللہ نے افغانستان میں مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ وہ نہیں ڈرے امریکہ سے، وہ نہیں ڈرے روس سے، وہ نہیں برطانیہ سے ڈرے۔ کیوں؟ اللہ کا فلا تخافون، تم ان سے مت ڈرو، اخافون مجھ سے ڈرو۔ یعنی مسلمان کفر سے نہ ڈرے، مسلمان ڈرے تو اللہ سے ڈرے۔ جس وقت مسلمان اللہ سے ڈرے گا، اللہ کامیابیوں، کامرانیوں کے دروازے کھول دے گا، عزتوں کے دروازے کھول دے گا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے دروازے کھول دے گا، اللہ تعالیٰ کمزوریوں کو دور کر دے گا، اللہ ذلتوں کو دور کر دے گا۔ کب؟ وخافون، تم مجھ سے ڈرو۔ فرمایا شیطان کے دوستوں سے مت ڈرو۔ فرمایا اسی طرح بعد میں اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے، یخوف اولیاء، اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے۔ شیطان اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے، دوست جو بھی اس کے بعد منافق ہے، کافر، مجرم۔ اچھا، ان کو ڈراتا رہتا ہے۔ فرمایا فلا تخافون، مسلمان تم ان سے مت ڈرو۔ یہ شیطان جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے یا دوستوں کو ڈراتا ہے، فرمایا تم ان سے مت ڈرو، وخافونی، تم مجھ سے ہی ڈرو۔ یعنی مجھ سے ڈرنے کا مفہوم یہ، جو میرا نبی کہے اس بات پر عمل کرتے جاؤ، آنکھیں بند کر کے عمل کرتے جاؤ، میرے نبی کی احساس کرتے جاؤ، میرے نبی کے ساتھ محبت کرو، میرے نبی کے علم حاصل کرو۔ میرے نبی نے تم کو عزتوں کے شاہراہوں پہ لگا دیا ہے، تم انہیں شاہراہوں پہ چلتے رہو۔ رسول اللہ بیٹھے تشریف فرمایا، ایک لکیر کھینچی، ادھر بھی دائیں بھی لکیریں، بائیں بھی لکیریں، فرمایا ادھر پردے لگے ہوئے ہیں، دائیں بائیں پردے لگے ہوئے، یہ شیطان کے دروازے۔ فرمایا ان ھذا صراطی مستقیم، میرا یہ سیدھا راستہ ہے، جو سیدھے راستے پر آئے گا وہ شیطانی راستوں سے محفوظ رہے گا، سیدھے راستے پہ نہیں چلے گا، وہ دنیا کے عذابوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ مسلمان کو تو اللہ نے بڑی عزت دی۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسول، دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں تم میں، ایک اللہ کتاب، ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ میں کبھی بھی تم راہ راست سے نہیں بھٹکو گے، گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے۔ فرمایا کہ یہ کافروں سے تم کو شیطان ڈراتا ہے، اس لیے ڈراتا ہے کہ تم جہاد نہ کرو، تم جہاد سے غافل ہو جاؤ، تم جہاد سے بیٹھ رہو، جہاد کے لیے تم تیاری نہ کرو، اس لیے وہ تمہارے ساتھ اس طرح کرتا ہے۔ اگر تم جہاد چھوڑ دو گے، ذلیل ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے، جہاد کرتے رہو گے، عزت سے تمہارے استقبال کرتی رہیں گے۔ اس وقت آخری خلیفہ، عباسی خلیفہ موت سے ملا تو اس کو بھوک لگی، اس نے
اللہ کو کھانے کہا کہ مجھے وہ کھانے کے لیے کوئی چیز دو. انہوں نے کھانے کے لیے ہیرے جواہرات کے بڑا تشت آگے رکھ دیا, کھاؤ اس کو. وہ کہتے ہیں کھائے جاتے ہیں, کب کھائے جاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ظالم, اگر تو جہاد کی تیاری کرتا, اپنے آپ کو جنگوں کے لیے تیار رکھتا, آج تمہیں یہ ذلت نہ دیکھنی پڑتی. موسم کے بلّہ کے بارے میں ہوتے ہیں کہ یہ فیصلہ کیا جائے, آخری خلیفہ تھا. تو انہوں نے کہا, ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ مار دو, کچھ نہیں ہوگا. وہ کہتا پھر بھی شاید خلیفہ ہے مسلمانوں کا, یہ نہ ہو مجھ پر کہیں اللہ کا عذاب آ جائے. اس نے احترام خلیفے کو ایک رضائی کے اندر بند کر دیا, ریشمی رضائی کے اندر لٹکا دیا, جو اسے مار مار کر اس کو ہلاک کیا, نیست و نابود کیا. مسلمانوں, کفار تمہاری ناکامیوں کے منتظر ہیں, تمہاری ذلتوں کے منتظر ہیں, تمہاری غربت, تمہارے افلاس کے منتظر ہیں, تمہاری ذلت کے منتظر ہیں. کب ان پر ذلت سے مسلط ہو جائے؟ وہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں, تمہارے وہ سب سے بڑے دشمن ہیں. تم ہمیشہ جہاد کے لیے تیار رہو, ہمیشہ یاد رہو. فرمایا اگر تم مومن ہو, یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے مومن آدمی کافر سے نہیں ڈرتا, مومن آدمی صرف اللہ سے ڈرتا ہے, اللہ کے علاوہ مومن کا کہیں بھی ساتھ نہیں جھکتا. مسلمانوں, IMF کو چھوڑ دو, دنیا سے قرضے لینے چھوڑ دو, دنیا کا قانون چھوڑ دو, دین کا قانون آپ اپنا لیں, دین کے قانون کو نافذ کر دیں. فرمایا کہ آسمان اپنے برکات کے دروازے کھول دے گا, زمین اپنی برکات کے دروازے کھول دے گی. تو ورنہ اگر ایسے آپ نہیں کریں گے, اللہ تمہیں خیروں کے سپرد کر دے گا, تمہیں رسوا کرے گا, ذلیل کرے گا. اللہ پاک, جہاد, ہمیشہ جہاد کے لیے تیار رہو. اب دیکھیں امریکہ سازشیں کر رہا ہے, بڑی قوتیں سازشیں کر رہی ہے. مسلمان ایسے بزدل مسلمان ہیں, مسلمان کی مثال فارمی مرغے کی مثال ہے. یا فارمی مرغا کسائی جس مرغے کو چاہے پکڑ لے, ذبح کر دیتا ہے, چھری پہ بجائے معمولی سی آواز نکالتا ہے. مسلمانوں کی مثال آج مرغے کی مثال ہے, فارمی مرغے کی مثال جو فارم مرغ ہوتا ہے. مسلمان ذرا بھی چیخ سے ہی مارتا آ گئے, اور عیسائی, یہودی, غیر مسلم مسلمانوں کو گرد سے پکڑ کر دبوچ دیتے ہیں, جان نکال دیتے ہیں مسلمان کی. مسلمان چیختا چلاتا, وہ رحم نہیں کرتا. یعنی اولاد کا خون ماں باپ کو پلایا گیا, ماں باپ کا خون اولاد کو پلایا گیا. اس سے بڑھ کر اور کیا مسلمان کی مسکن ہو سکتی ہے؟ اللہ کہتا ہے فلا تخافوہم, تم ان سے مت ڈرو, تم مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. یعنی مومن آدمی غیر اللہ سے نہیں ڈرتا سوائے اللہ کی ذات کے. مسلمان اگر جھکتا ہے یا جھکنا ہے مسلمان کو, جھکنا بھی اس کو اللہ کے سامنے چاہیے, غیر اللہ کے سامنے کبھی نہیں جھکنا چاہیے. غیر اللہ خواہ کافر ہو, خواہ مسلم ہو, خواہ جو بھی ہو, نا 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 نا. اللہ کی ذات زندہ ہے, قائم و دائم ہے, وہ رزاق ہے, وہی محیی ہے, وہی ممیت ہے, وہی سب کچھ دینے والا ہے. مسلمان کو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک اللہ کے سامنے جھک جائیں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, جس کو نہ نیند آتی ہے نہ ہونگا. رات کو تمام دنیا سو جاتی ہے, بادشاہوں کے محلات, ان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں, دفتر بند ہو جاتے ہیں, درخواست سے رات کو لینا بند کر دیتے ہیں. اللہ کا دربار ہر ٹائم کھلا رہتا ہے. اللہ آواز دیتا ہے رات کو, اے دن کو گناہ کرنے والے, تم مجھ سے معافی مانگ لو, میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. ہاں, کون ہے جو رزق کا سوال کرے میں اس کو رزق دے دوں, کون ہے بخشش کا طالب اس کو بخشوں, کون ہے جو مجھ سے صحت مانگے میں اس کو صحت دے دوں. پچھلی رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کے سے آوازیں دیتے ہیں, آوازیں دیتے ہیں. اسی طرح دن ہوتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں رات کی تاریکی میں گناہ کرنے والے آپ تیرے میں گناہ معاف کر دوں. اللہ تو انسان کو بالکل دور نہیں کرتا. لوگ اپنے دروازے بند کر لیتے ہیں, ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں, دوست ناراض ہو جاتے ہیں,
بادشاہ ناراض ہو جاتے ہیں، ممالک ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ پاک ناراض نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے کہ تم 3 دفعہ استغفار کرو نا، تمہارے سارے گناہ معاف کر دو، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی تمہارے گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ میں معاف کر دو۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ شیطان تم کو اپنے دوست سے بنا دے، تم ان سے مت ڈرو، تم مجھ سے ڈرو۔ اگر مجھ سے ڈرو گے عزت پاؤ گے، اگر مجھ سے نہیں ڈرو گے تو ذلت پاؤ گے۔ اور ساتھ ساتھ اللہ نے ایک دستور حیات دے دیا، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ رول ماڈل ہمارا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رول ماڈل ہماری اللہ نے اپنے رسول کو بنایا ہے، کسی انسان کو نہیں بنایا۔ بات کر رہی میرا فلاں رول ماڈل فلاں فلاں، انسان ہے وہ بھی ہماری طرح، گنہگار ہے، خطا کار ہے وہ بھی ہماری طرح۔ کچھ لوگ تو بہت ہی راندہ درگاہ ہوتے ہیں، ہم ایک خوبی دیکھ کر اس کو رول ماڈل بناتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے نا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی رول ماڈل ہے، ہمارے لیے اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا رول ماڈل نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے ہم امپریس ہو جاتے ہوں، فلاں بندہ بڑا عالم ہے، بڑا اسکالر ہے، بڑا ادیب ہے، بڑا شاعر ہے، بڑا دانشور ہے، یہ جو اللہ نے اس کو خوبیاں دی ہیں، کسی خوبی کی وجہ سے ہم اس کی عزت کرتے ہیں اور کرنی چاہیے۔ رول ماڈل نہیں، رول ماڈل صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابوبکر صدیق کا کوئی نام نہیں لیتا، حضرت عمر کا کوئی نام نہیں لیتا، حضرت عثمان غنی کا کوئی نام نہیں لیتا۔ مسلمان اتنے احساس کمتری کا مارا ہو، اتنے احساس کمتری کا کیا گزرا، راندہ درگاہ ہے، یہ نہیں کہتے میرے لیے نمونہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا ہمارے لیے صحابہ کرام کی زندگی نمونہ ہے ہمارے لیے۔ ہم نمونے لیتے ہیں تو آپ نے ایسے نمونے لے لیتے ہیں، وہ میری نمونہ قوم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد